میں یہاں پر کیوں اٹھ کے آیا ہوں؟ وہ اس لیے آیا ہوں کہ اب آپ کے درمیان نہ میں حائل ہونے والا ہوں نہ کوئی حائل ہونے والا ہے، کیونکہ اب ہم اس مہمان شاعر کو انشاءاللہ یہاں پر بلائیں گے۔ یہ جو نعت کا سلسلہ جو شروع ہوا، خود رب کریم نے نبی اکرم کی نعت گوئی قرآن میں بیان کی۔ قرآن میں بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے بعد شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت، شرفقاب بن زہیر، پھر حضرت شیرازی اور رازی اور امام جامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی۔ یہ سلسلہ آگے چلا تو مولانا الطاف حسین حالی، اسی طرح ماہر القادری نے یہ سلسلہ بیان کیا۔ اور بڑا ایک انصاف نہ ہوگا کہ میں ایک شاعر کا نام نہ لوں، اس کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ وہ شاعر ہے حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ۔ اس شاعر مشرق نے پہلے اپنے رب سے شکوہ بیان کیا، اور شکوہ بیان کرنے کے بعد اپنے جواب شکوہ کے آخری 2 مصروں میں وہ بات کہہ دی کہ جو پوری شاعری کا نچوڑ ہے اور وہ پوری شریعت کا نچوڑ ہے، جو آپ کے آخری مصروں میں بیان کیا۔ اپنے شکوہ میں وہ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھولتا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت کی خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود تھے شجر، خوگرے پے کر محسوس تھی انسا کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حر۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات کیا ہے پہلی سی مدارات نہیں، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دشت ہو سیلی زدائے موجے سراب، طعن اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے لالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ جواب شکوے میں فرماتے ہیں کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوند کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایرا کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مشیر ندوی صاحب، حضرت مولانا مشیر ندوی صاحب۔ پھر آخر مصرے میں علامہ اقبال یوں گویا ہوئے اپنی تمام شریعت کا جو تقاضا ہے آخری مصرے میں عرض کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے
تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہم تیرے ہیں۔ میں نے حسان ابن ثابت سے لے کے علامہ اقبال تک ان شاعری کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، ماہر القادری کچھ کہتے ہیں، سلسلہ آگے بڑھ کے راحت اندوری تک آتا ہے، ہندوستان تک آتا ہے، تو راحت اندوری کہتا ہے کہ کوثر و زمزم و تسنیم نہیں لکھ سکتا، کوثر و زمزم و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑ دوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑ دوں راحت، تو اے نبی آپ کی تعظیم، اے نبی آپ کی محمد کی میم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑ دوں راحت، تو اے نبی آپ کی میم نہیں لکھ سکتا۔ راحت اندوری کے جواب میں یہاں شہر جالنا کا شاعر جس کو آپ جانتے ہوں گے، اللہ اس مرحوم کو جنت نصیب کرے، جناب شبیر پٹیل سیولی، شبیر ارشد صاحب، اہل سخن حضرات یہاں بیٹھے انہیں پہچانتے ہوں گے، اس نے اس مصرے کا جواب دے کر فرمایا، اس شاعر رسول نے کوثر و زمزم و تسنیم نہیں لکھا تو کیا لکھا، کوثر و زمزم و تسنیم نہیں لکھا تو کیا لکھا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھا تو کیا لکھا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھا تو کیا لکھا، 7 سمندر چھوڑ، 7 سمندر چھوڑ، تیرے قلم سے میرے محمد کا میم نہیں لکھا تو کیا لکھا، تیرے قلم سے میرے محمد کا میم نہیں لکھا تو کیا لکھا۔ جب یہ شاعری عروج کو پہنچتی ہے، آج تک آتی ہے، حسان ابن ثابت سے لے کے میں نے آپ کو جالنا تک لے کر آیا ہوں، یہ مدح کا سلسلہ اللہ سے لے کے یہاں تک چل رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن میں بیان کی۔ اب میں زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جو ہے جن کا نام جمیل ہے، وہ حسان ابن ثابت، جس کا نام حسان کے معنی بھی خوبصورت اور یہاں جمیل کے معنی بھی خوبصورت، اس حسان کے نام کے معنی بھی خوبصورت، جمیل کے معنی بھی خوبصورت، اس وہ حسان وہ شاعر رسول تھے جن کو نبی اکرم نے اپنا منبر عطا کیا، اور یہ شاعر رسول ہے جنہیں آج ہم جالنا بلا کر اس مدرسے کی سرزمین میں اسٹیج عطا کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، اب بلا کسی تاخیر کے اب گرم ہلکا بگوش ہو جائیے، اپنے کانوں کو ٹھنڈا کیجئے، اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیے اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے اور دیکھیے مہمان شاعر ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کا اس شعر سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں کہ تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی مہک، بلبل کی چہک، گل کی مہک سب کچھ ہے۔ ایک مرتبہ زوردار آواز میں سر بکف سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ۔ اللہ اکبر۔ میرا مائک لگیں گے کیا؟ نہیں مائک لگانا۔